محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے واتحلى بصفاته يا بخت کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس کے پرخطر انجام سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ جائے۔ یہ ہے انذار، یہ ہے تبلیغ۔ يا نبي الله السلام۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور یہی بس نہیں تھی، طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو مکے میں 10 سالوں میں نہیں ہوگا۔ 59 صحابہ کی لاشیں اٹھائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جا کے اللہ کا دین غالب ہوا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے حبیب اپنے رسول کو الہدا۔ حبیبک خیر الخلق کلہم یا نبی سلام علیک۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے تشریف لے آئے، تو یہاں پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے کام کیے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لٹے ہوئے مہاجرین آئے تھے ان کو انصار کے ساتھ مواخات کے رشتے میں جو ہے وہ قائم کر دیا، اور یہ ایسا رشتہ بنا کہ جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اتنا بہترین رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ جو مہاجرین آئے تھے ان کو اکوموڈیٹ بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو بڑا کام مدینے میں آ کے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، اور یہ یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کا ایک بیس تھا۔ یہ مسجد یہاں پر نماز بھی ہوا کرتی تھی، اس مسجد میں نکاح بھی پڑھائے جاتے تھے، اس مسجد میں عدالت بھی لگتی تھی، اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صحابہ کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے، باہر سے آنے والے وفود کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا کرتے تھے، اور اسی مسجد کے اندر سے جہاد کے لیے جو ہے وہ بعد میں قافلے روانہ کیے جاتے تھے۔ اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم و تربیت یعنی مدرسہ بنایا ہوا تھا۔ تو مسجد کے بہت سارے فنکشن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کاش آج بھی مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کے وہ سارے فنکشن دوبارہ آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے۔ تیسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ میثاق مدینہ، یعنی مدینے کے اندر اور مدینے کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے یہود و نصارہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق معاہدے میں جو ہے وہ جکڑ لیا، اور اس معاہدے کی ایک بہت بڑی شک یہ تھی کہ اگر کوئی مدینے کے اوپر حملہ کرے گا تو سارے مدینے والے مل کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے، یہ اس کی ایک بہت بڑی شک تھی۔ چوتھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس پر ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاعی جنگیں لڑی ہیں اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا، نہیں، ایسی یہ بات بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر جنگ کی دعوت دی ہے قریش کو، اور اس کے لیے 8 سریے ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 4 وہ ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے، اس لیے ان کو بھی غزوات کہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو آخری تھا اور ان جو سریے تھے ان کا مقصد کیا تھا، یعنی ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ دشمن کا جو پتہ لگایا جائے اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ اس وقت تو یہ میڈیا اور یہ چیزیں تو وسائل نہیں تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے مسلمانوں کے سریے بھیجے۔ پھر یہ کہ قریش کے قافلوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جائے اور انہیں یہ محسوس ہو کہ ہماری مال اور جان اور ہماری تجارت خطرے میں ہے، اور اس خطرے کے احساس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت کی وجہ سے باہر نکل کے لڑیں گے یا پھر اس کے لیے کوئی اور پالیسی بنائیں گے، اور ہوا وہی، انہوں نے اپنی حماقت کی اور اپنے تکبر میں وہ باہر آئے اور لڑے ہیں مسلمانوں سے، اور پھر مسلمانوں نے ان کو شکست فاش کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تیسرا یہ کہ دوسرے قبائل کے ساتھ جو باہر تھے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کے معاہدے کیے جائیں۔ اور چوتھی بات جو بڑی اہم ہے کہ اللہ کے پیغام کو جو ہے وہ پہنچایا جائے، قولن بھی اور عملاً بھی۔ تو اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریے بھیجے بدر سے پہلے۔ ان میں سے ہوا یہ کہ جو آخری سریہ تھا اس کے اندر مسلمانوں سے ایک شخص قتل ہو گیا، اور اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اس پر جو ہے وہ قریش نے بڑا وویلا مچایا کہ مسلمان یہ کیسے مسلمان ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، اور حرمت کے مہینے میں جو ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اور یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا۔ مسلمانوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی جس کی بنیاد پر یہ معاملہ پیش آیا۔ بہرحال اس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، یسألونک عن الشہر الحرام، کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کے اندر قتال کرنا کیسا ہے۔ کل قتال فی کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، لیکن آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ قتل ہو گیا، تو جو تم فتنہ انگیزی کر رہے ہو یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو جائے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی فتنہ موجود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ بات فرمائی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ اللہ کی زمین پر قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کوئی فتنہ باقی نہ رہے، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس کے لیے قتال کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سریے بھیجے، اور اس میں سے آخری، اور یہ ایک وجہ بنی ہے غزوہ بدر کی۔ یعنی قریش نے کہا کہ ہم تو اب مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو شخص مارا گیا تھا اس کو دیت بھی ادا کر دی تھی، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ایک قافلہ تھا جو ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے شام، یہ تجارتی قافلہ تھا، اور اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس قافلے کی خبر لینے کی ارادہ فرمایا، اور کیونکہ لڑائی کا کوئی معاملہ تھا نہیں ذہن میں کہ لڑائی کی جائے گی، اس لیے جو ہے وہ تمام صحابہ کو دعوت نہیں دی گئی، جو خوشی سے جانا چاہے وہ آ جائے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے 313 یا 314 یا ایک روایت میں 317 آدمی ہیں جو چلے ہیں، جن میں سے 82 یا 83 مہاجر تھے، اور باقی سارے جو ہے وہ جو انصار صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اب یہ لوگ جب نکلے ہیں مدینے سے، تو راستے ہی میں ابو سفیان کو اس بات کی خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کے لیے نکلے ہیں۔ تو وہ بڑے زیرک انسان تھے، اور ان کی بڑی تھی، انہوں نے مدینے کے اندر اپنا ایک جاسوس بھیجا، اور فوراً اطلاع ان کو مل گئی کہ رسول اللہ اس کام کے لیے نکلے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مدینے کا راستہ تھا اس کو بدل لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو وہ بڑے زیرک انسان تھے۔ ان کو جب خبر ملی ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل پڑے ہیں اپنے جاسوس کے ذریعے سے، تو انہوں نے اس قافلے کو مدینے کے راستے سے ہٹا کر جو پیچھے سے راستہ سمندر کے راستے سے لے کر جو ہے وہ نکل گئے، اور ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے ایک قاصد بھیج دیا کہ قریش والوں کو بتاؤ کہ میں بچ کے نکل آؤں، اب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے قاصد بھیجا تھا کہ قریش کو بھیجو کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرنے لگے ہیں، اس لیے ہمارے بچاؤ کے لیے آ جاؤ۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم بچ کے نکل آئے ہیں، تو دوبارہ قاصد بھیجا کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ لیکن قریش تو نکل چکے تھے، قریش 1000 کا لشکر لے کر وہاں سے 1300 لے کر لوگ نکلے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ واپس چلا گیا، تو 300 لوگ تو واپس چلے گئے۔ 1000 کا لشکر ابو جہل نے کہا نہیں، ہم تو آج مسلمانوں کا غرور خاک میں ملا کے رہیں گے، ہم جائیں گے، لڑیں گے اور مریں گے، اس لیے باقی وہ نہیں گئے اور وہ چل پڑے۔
ادھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ 2 قافلوں میں سے ایک قافلہ میں آپ کے جو ہے وہ سپرد کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہے، اور سب سے پہلے تو اللہ کے رسول نے ان سے مشاورت کی ہے، اور جو ہے وہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی، اور اس کے بعد سیدنا مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی تھی۔ کیا بات تھی جو قرآن نے نقل کیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے آپ کا اور آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں تماشا دیکھیں گے، ہم لڑیں گے نہیں۔ یہ کہی تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے یہ بات کہی تھی، تو ہم کو آپ ان پر قیاس نہ کریں، ہم تو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی انہوں نے، اور یہاں بھی کہا کہ آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے سے ہم لڑیں گے اور ہر لمحہ آپ کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علی ایھا المسلمون، اے مسلمانوں مجھے مزید مشورے دو۔ اور اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ اللہ کے رسول تو رسول تھے، آپ کو تو وہی آتی تھی اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ بیان آپ کا جو عمل ہوتا تھا اللہ کی نگرانی میں ہوتا تھا نا، لیکن پھر بھی آپ نے مشورہ لیا، کیوں؟ تاکہ مسلمان جب بھی کل کوئی اچھا کام کرنا لگیں تو ایسے ہی نہ شروع کر دیں، اس پہ مشاورت کریں، مشورے سے اپنے کاموں کو طے کرے، اور اگر کوئی اجتماعیت کھڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی مشورے کا اہتمام کیا جائے، مشورہ کر کے جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس پر انصار کے رئیس سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں اور انہوں نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس کے جو ہے وہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور ہمیں یہ حکم دے کہ اس کے اندر کودنا ہے تو ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ سمندر میں بھی کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم آپ کے ساتھ پامردگی کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، لہذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے گا۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بات بھی کہی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہیں تو برکے غماد تک جائیں تب بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوشی کی لہر دو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرو و ابشرو، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک وعدہ فرمایا، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل گاہیں جو کل قتل ہونے تھے وہ سب دکھا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی، اور وہاں جا کر آپ نے جو ہے وہ جو اوپر والا کنارہ تھا اس کے اوپر جو آپ نے مشورے کے بعد اپنے پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا، اور پھر آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا یہ فلاں، آپ نے پہلے اب دیکھیں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہوگی، یہ اس جگہ پر کل فلاں شخص مارا جائے گا اور اس جگہ پر کل فلاں شخص مارا جائے گا انشاءاللہ، یہ اللہ کے رسول ایک دن پہلے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے ساری رات گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون سے رات گزاری، اللہ نے رات کو بارش بھی نازل فرما دی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند کی جو ہے وہ طاری کر دی تھی اور تم پر آسمان سے پانی بھی برسایا تھا۔ پھر صبح، یعنی آپ اندازہ کریں جمعے کی صبح تھی، 17 رمضان المبارک کا دن تھا اور 2 ہجری، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں جو غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں جو ہے وہ پیس کر رکھ دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی نہ کرنا، شروع نہیں کرنی لڑائی، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچا کے رکھنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نکالنا نہیں، تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو خیمہ لگایا تھا اس میں واپس گئے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ نے اللہ
اللہ تعالیٰ سے بڑے سوز اور درد کے ساتھ دعا کی، یہاں تک فرمایا اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، یہ تھوڑے سے لوگ جو پورے 13 سال کی میری محنت ہے ان کو لے کر میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہیں بچے گا۔ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے اگر یہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اور پھر بہت روئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر نے وہ چادر درست کی اور عرض کی اے اللہ کے رسول بس فرمائیے، آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعائیں مانگ لی ہیں۔ دوسری طرف مشرکین کا حال، یہ تو اللہ کے رسول کا حال تھا، یہ دیکھیں یہ میرے اور آپ کے پیارے رسول کا طرز عمل، جب بھی دشمن سے آمنا سامنا ہوا اسلحے پر بھروسہ نہیں کیا، تیاری کی ضرور کہا لیکن بھروسہ اللہ پر، ساری رات رو رہے ہیں، ساری رات رو رہے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ اس کی برعکس مشرکین کا ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی، انہوں نے کہا اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا اسے آج توڑ دے، اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک جو ہے وہ زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ آج اس کی مدد فرما۔ یہ ابو جہل نے دعا کی۔ اب اگلے یعنی اسی دن پھر مبادرت ہوئی۔ مبادرت کہتے ہیں پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو ایک شاہ سوار ایک اس گروپ سے آتا تھا ایک دوسرے سے آتا تھا، تو 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ اور ربیعہ یہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبادرت دی۔ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ لڑیں ہمارے ساتھ۔ چنانچہ اب سیدنا عبیدہ بن حارث، سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ سیدنا حمزہ نے شیبہ کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ سیدنا عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے کو اچھی طرح زخمی بھی کیا، لیکن اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ بھی اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا، اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے، ان کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینے واپسی کے دوران سفر میں وہ انتقال بھی کر گئے تھے۔ تو مبادرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو شکست ہو گئی، ان کے تینوں کے تینوں سردار مارے گئے۔ اب وہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد کی جو معاملہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ فرشتوں کی مدد بھی آ گئی۔ 1000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور جو ہے وہ آ کر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار سے لڑے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں ریت لے کر پھینکتے تھے ایسے، اور وہ کفار کی ناک میں اور آنکھوں میں اور نتنوں میں گھس جاتی تھی اور ان کی نتنوں کو چیر دیتی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جو آپ نے پھینکا در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا ہے۔ یہ ہے وہ جو اقبال نے کہا نا، ہاتھ ہے بندہ مومن کا اصل میں اللہ کا ہاتھ، تو بندہ مومن جب اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اس کا سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جو پھینک رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ نے پھینکا ہے آپ نے نہیں پھینکا، یہ ہم ہیں جو پھینک رہے ہیں، اور اس سے ان کے نتنوں میں ان کی آنکھوں میں ایسے چیرا اور پتھر گولی کی طرح ان کو لگتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر مزید حملوں کا حکم دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے رہے اور فرماتے رہے شدو، چڑھ دوڑو ان کے اوپر، چڑھو ان کو، کاٹ دوڑو۔ یعنی وہ لوگ جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ہاں قصیدے بانٹتے رہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کے رسول نے تو معاذ اللہ دفاعی جنگیں لڑی ہیں، آپ دیکھیں اللہ کے رسول شدو، چڑھ دوڑو ان کے اوپر، نہیں چھوڑنا کسی کو۔ قرآن مجید کہتا ہے ان کی گردنیں اڑا دو، ان کے پوڑ پوڑ علیحدہ کر دو، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں اور میدان جہاد میں آگے ہیں، اور جو کافر اور مشرک اور اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے میدان جنگ میں آ جائے اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی تھا، آج بھی ثابت کر دیا ہمارے پڑوس میں لوگوں نے کہ جو اللہ والے ہیں اللہ آج بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ 21 سال ہتھیار اٹھائے رکھے اللہ کی خاطر لڑے، 21 سال بعد اللہ نے ان کو آج فتح عطا کی نہیں کی۔ اللہ کی خاطر جو لڑیں گے اللہ پھر کہتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ گردنیں اڑاؤ، ان کے پور پوڑ علیحدہ کر دو۔ یہ اللہ کہہ رہے، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں چڑھ دوڑو ان کے اوپر، نہیں چھوڑنا کسی کو بھی۔
اور مسلمانوں کے اندر اور جوش جذبہ، جب اللہ کے رسول کے الفاظ آئے جذبہ بڑھ گیا اور مزید تیزی آ گئی اس کے اندر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ فرشتے بھی ساتھ مدد کر رہے ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور اس کے دوران ابو جہل کا اب آپ کو واقعہ سناؤں، کیا بہترین اس کا قتل ہوا ہے۔ اللہ تکبر والے انسانوں کو کیسے ان کا غرور خاک میں ملاتا ہے۔ دیکھیے ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ لگا دی تھی۔ ایسے گروہ تھا، اس کے ارد گرد سارے سپاہی تھے، یعنی اس کو تاکہ کوئی جھپٹ کر۔ مسلمانوں کی صفوں میں 2 نوجوان تھے، اور وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ چچا جان ہمیں ابو جہل دکھائیے۔ انہوں نے کہا اس سے کیا کرو گے تم؟ انہوں نے کہا کہ مجھے، یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ یہ دیکھیں صحابہ کا طرز عمل۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان دراز کرے گا، گالی دے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ صرف اور صرف موت۔ پھر اس پہ مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، پھر اس کو معافی کا نہیں کہا جائے گا کہ معافی مانگ لو یا دیت دے دو، راتوں رات ہم تمہیں اسرائیل کے جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیں گے، نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قتل ہے، اور قتل کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ دیکھیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہمیں دکھا دیجئے بس ایک دفعہ۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ ان دونوں کو اس نے دکھا دیا کہ بھائی وہ دیکھو ابو جہل ہے۔ اب وہ دونوں بھائی دونوں ابو جہل پر چھپٹ پڑے ہیں اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں اڑ گیا، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے، یعنی ابھی چھوٹی عمر تھی۔ دونوں کہہ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے کیا ابو جہل کو قتل، دوسرا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے کیا ابو جہل کو قتل۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا کہ لا کما قتلہ، تم دونوں نے قتل کیا ہے اسے۔ یہ دونوں جوان کون تھے؟ یہ افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان بھی دیا تھا۔ اب مارکا ختم ہو گیا، لوگ ابو جہل کو تلاش میں نکلے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کو تھوڑی سی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کر دیا نا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا آج اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہے۔ ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاعداء وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل۔ اور یہ کون تھا ابو جہل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حرم کے اندر نماز پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر گندگی لا کے رکھ دیا کرتا تھا۔ دار الندوہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشورہ جاری تھا تو اس نے مشورہ دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ آج اللہ نے اس فرعون کو ایک دو کم سن صحابہ سے موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اسی لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں، یعنی فرق کرنے والی جنگ۔ اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، 70 بڑے بڑے مشرکین کے،
14 مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں، 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ انہیں میدان بدر ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا۔ ان کی قبریں اب بھی وہاں پر موجود ہیں، 155 کلومیٹر مدینے سے دور ہے وہ۔ اور مرنے والوں میں جو سردار تھے ان سب کی لاشوں کو گھسیٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز تک بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرداروں کے نام لے لے کر پکارا آپ نے، یا فلان ابن فلان، یعنی اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا اسے ہم نے حق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تم نے اسے حق پایا؟ تو سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، یعنی یہ میری بات سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچی، جس نے انہیں بڑی ذلت محسوس ہوئی، اور انہوں نے اپنے چہرے جو ہے وہ چھپانے شروع کر دیے، اور بہت زیادہ معاملات ان کے خراب ہوتے شروع ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن قیام کرنے کے بعد جب وہاں سے چلے ہیں اور فتح کے ساتھ چلے ہیں، تو آپ کے ساتھ مال غنیمت بھی تھا اور قیدی بھی تھے، 70 وہ جو آپ نے قیدی بنائے تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم ہو گیا، جو غنیمت کا حکم آ گیا، یہ 10ویں پارے کی جو آیات نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال کا حکم دے دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر باقی غنیمت غازیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر وادی صفرا پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور حضرت علی بن ابو طالب نے اس کی گردن اڑا دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے ہیں مدینے میں، اور ساتھ آپ کے قیدی بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ فدیہ لے کر جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ اور صحابہ کی رائے بھی یہ تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور انہیں قتل بھی وہ کرے گا جو جس کا رشتہ دار ہے، یہ میرا چچیرا ہے میں اس کو قتل کروں گا، تاکہ اللہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ سورہ توبہ میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ اصل ایمان والوں کی محبت اللہ والوں سے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ایمان والوں سے ہوتی ہے، کفار کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورے کے بعد طے کیا کہ فدیہ لیا جائے گا، اور یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا۔ اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے۔ بعض قیدیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان بھی کیا اور بغیر فدیہ لیے بھی ان کو رہا کیا، لیکن اس دوران ایک میرا دل ہلا دینے والا واقعہ بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے شوہر ابو عاص کے فدیے میں جو وہ بھی قیدی بن گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، یعنی اپنے سسر کے خلاف لڑ رہے تھے، جو مال بھیجا اب فدیے میں انہوں نے اپنی بیوی نے، ان کی بیوی نے سیدنا زینب نے اور رسول اللہ کی بیٹی نے اپنا ہار بھیجا۔ یہ ہار وہ تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور انہوں نے جب سیدنا زینب کا نکاح ہوا تھا سیدنا ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ اب جب یہ ہار پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کی یاد آ گئی، آپ کی غمخوار بیوی تھی اور آپ کے ساتھ بہت احسانات تھے، آپ کے ساتھ بہت تعاون کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا یہ ہار واپس کر دوں اور ابو العاص کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں ہم اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں اور آج کیا کیا کچھ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے نام پر، یعنی ہمارے اندر اللہ کے رسول کا اسوہ ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کو صحابہ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت تھی؟
ممکن ہی نہیں تھی، صحابہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے اپنی زبان سے، اللہ کے رسول جو کر دیتے۔ لیکن آپ پھر بھی صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار ان کو واپس کر دیا اور یہ کہا کہ ہاں میری بیٹی زینب کو مدینے بھیج دینا۔ اس پر ابو العاص جب مکے پہنچے ہیں تو انہوں نے زینب کو وعدے کے مطابق مدینے بھیج دیا، اور پھر بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا۔ مدینے سے واپسی پر ایک اور غم کا معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ بیمار تھی۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، لہذا آپ نے سیدنا عثمان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینے ہی میں رہیں، تاہم انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کے مطابق اجر ضرور اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا۔ سیدنا رقیہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ آپ اندازہ کریں، رسول اللہ جہاد میں ہیں، پیچھے سے بیٹی وفات پا گئی، اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم اللہ کے رسول کی صاحبزادی کے اوپر مٹی برابر کر چکے تھے۔ جب رسول اللہ مدینے پہنچے ہیں تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس لیے آپ کو ذو نورین، دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں جو شعبان 9 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ بدر کے بعد پھر حالات مسلمانوں کے بہت بدل گئے، یعنی اللہ نے جو فتح دی اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ ارد گرد کے قبائل پر جو ہے وہ بیٹھ گیا، اور اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو سلیم کیا بدر سے واپسی کے ایک ہفتے بعد، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 2.5 یا 3 ماہ بعد آپ نے بنو سلیم نے مدینے پر حملے کے ارادے سے کچھ جمعیت فراہم کی تھی۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دعویٰ بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینے واپس آ گئے۔ پھر اس دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ کے رسول نے اسے پکڑ لیا اور بعد میں وہ شخص مسلمان بھی ہو گیا۔ غزوہ بنو قینقاع بھی ہوا۔ اس کے یہود تھے، یہ کھل کر جو ہے وہ شر کرنے کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ نکل جانے کا مدینے سے حکم دیا۔ پھر غزوہ سویق بھی ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف کا قتل ہوا۔ یہ شخص بڑا مالدار یہودی تھا اور شاعر بھی تھا، مسلمانوں سے سخت نفرت تھی اسے، چنانچہ رسول اللہ اور صحابہ کی شان میں ہجو کرتا اور ان کی عورتوں کے متعلق برے اشعار کہتا، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا رہتا، حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس بھی جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار بھی گئے۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو۔ اس پر بھی عبرت نازل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی گئے اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب سن 3 ہجری شروع ہوتی ہے اور مسلمان ظاہری بات ہے اس جنگ کا جو غزوہ بدر کی وجہ سے ان کو موقع ملا تھا، اور ایک بہت بھرپور آپ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ارد گرد کے قبائل پہ پڑ گیا تھا۔ ادھر قریش جو تھے وہ غصے میں جو تھے اور آگ بگولا ہو رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو ابو سفیان لشکر لے کر آئے تھے اس کا جو پروفٹ ہوا تھا وہ سارا کا سارا جنگی ساز و سامان کے لیے لگا دیا۔ اور اس لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان تھے، اور یہ بڑے ہی غیظ و غضب کے ساتھ مدینے کے اطراف میں پہنچا، اور احد کے میدان کے دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس کی خبر مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نپٹنے اور مدینے کی حفاظت کے لیے جو انتظام فرمایا۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا، تو نوجوان صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدینے سے باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ اکابر صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد فیصلہ یہ فرمایا کہ ہم
مدینے سے باہر نکل کے لڑے گی۔ اور اس موقع پر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی رائے بھی بائی چانس اس کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ لشکر لے کے نکلے ہیں یہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام پر پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ کیونکہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کے لڑے، اس لیے ہم نہیں آپ کے ساتھ لڑتے، اپنی جانوں کو ہم جو ہے وہ دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور 300 افراد کو لے کے واپس آ گئے۔ یہ 1000 کا لشکر تھا، 300 اس میں سے واپس آ گئے، پیچھے رہ گئے 700۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور ساتھی یعنی کچھ اور قبائل کے بھی قدم ڈگمگا گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، پھر ان کا دل کے اندر ثبات آ گیا، پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ چلے۔ بہرحال یہ مختصر لوگ جو ہے رسول اللہ کے ساتھ چلے ہیں، اور آپ احد کے میدان میں پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی جو حکمت عملی تھی اس کے مطابق صحابہ کا جو ایک گروہ تھا، 50 تیر اندازوں کا ایک گروہ، سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں احد کی جو پیچھے پہاڑ تھا اس کے اوپر کھڑا کر دیا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ تم لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ ہمیں میدان جہاد کے اندر کوے اور چیلے نوچنی ہے، پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہرگز نہیں چھوڑنی۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی اور ان کے امیر بنا دیا عبداللہ ابن جبیر کو۔ ادھر قریش کا لشکر وہاں پر پہنچا اور وہ بڑی جناب اپنے ساتھ اس مرتبہ عورتوں کو بھی لائے تھے، اور وہ ان کو غیرت دلا رہی تھی، اشعار پڑھ پڑھ کے ان کے اندر خون کھول رہا تھا۔ بہرحال وہی مبادرت ہوئی، پہلے ان کی طرف سے لوگ آئے، مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے پہلے ہی حلے میں مشرکین کے جو ہے اوپر خچے اڑا دیے، اور جو ہے وہ مشرکین نے بھاگنا شروع کر دیا، بلکہ بہت سے مارے گئے اور کچھ نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ گئے ہیں مدینے کے اندر ان کو معلوم ہوگا کہ یہ وہاں جا کر سچویشن بہت زبردست ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں رسول اللہ نے وہ صحابہ مقرر کیے، یہ مسلمانوں کا دستہ ہے، اور یہ سامنے جو ہے وہ قریش کا لشکر ہے۔ اب جیسے ہی حملہ ہوا تو یہ قریش بھاگ پڑے اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگے۔ اب جو یہاں درے پہ 50 صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں نیچے تو اب مسلمان جو ہے رہ گئے اور قریش بھاگ گیا ہے، تو ہم بھی نیچے ان کے ساتھ اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جو عبداللہ ابن زبیر نے کہا مت جاؤ، اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ نیچے نہیں آنا ہے، تو 35 صحابہ نے کہا یہ تو شکست کی صورت میں تھا، اب تو ہمیں فتح ہو گئی، ہم نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہ نیچے اتر آئے۔ نیچے اترنے پر کیا ہوا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے پہلے 3 مرتبہ چکر لگا چکے تھے، انہیں وہ درے سے تیر ملتے تھے وہ واپس چلے جاتے تھے، اس مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، اب پورا احد کا پہاڑ آپ دیکھیں گے، پورا احد کے پہاڑ کا چکر ایسے کاٹ کر انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور وہ 15 صحابی جو رہ گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور مسلمان اب یوں سمجھیں کہ جو درمیان میں آ گئے، ادھر سے اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر سے قریش بھی واپس آ گئے اور مسلمان درمیان میں آ گئے، اور یوں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ بہت سے صحابہ شہید ہوئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ سیدنا مصعب شہید ہو گئے، سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے، اور ایک موقع پر تو مسلمانوں نے تلواریں پھینکی، جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہم کیوں جو ہے وہ لڑیں، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور پھر جو پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے نعرہ لگایا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر پھر حملہ کیا اور قریش کو جانے کا دیا، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، اور وقتی طور پر مسلمانوں کو بہت گہرا زخم لگا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا تھے وہ شہید ہو گئے، اور سیدنا مصعب وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور شہید کیسے ہوئے ہیں کہ اب جب دفنانے کا موقع آیا تو ان کے پاس تو کفن اور کپڑے وغیرہ تو تھے نہیں، کمبل تھا جس میں ساری عمر بسر کی تھی، سیدنا عثمان نے جو ان کو دیا تھا، اب وہ کمبل سر پہ کرتے تھے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی، ٹانگیں کرتے تھے تو سر ننگے ہو جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ کیا کریں، آپ نے کہا مصعب کا سر ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر گھاس کے پتے رکھ دو۔ اسی میں جو سیدنا حنظلہ بھی تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ ابھی ان کی شادی ہوئی، بیوی سے مباشرت جو ہے وہ کی، اور اس کے بعد ابھی غسل کا موقع نہیں ملا کہ قتال پہ آ گئے، یہاں پہ شہید ہو گئے۔
تو جنگ کے بعد دیکھا کہ ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے. صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے. فرمایا میرے اندلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، فرشتے غسل دے رہے ہیں. تو یہ معاملات بھی ہوئے، لیکن مسلمانوں کا بہت زیادہ اس میں نقصان ہوا. جو معاملات ہوئے آپ اندازہ کریں کہ آخر میں جب ابو سفیان جانے لگے تو جبل احد پر نمودار ہوئے اور آواز بلند کہا کیا تم میں محمد ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس پر اس نے کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے پھر کہا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے نہ جواب دیا. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا تھا. اب ابو سفیان نے کہا اچھا چلو تینوں سے تو ہمیں فرصت مل گئی، یعنی تینوں شہید ہو گئے. یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے. ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، میں نے اس کا حکم دیا تھا نہ برا منایا ہے. پھر اس نے نعرہ لگایا حبل اللہ بلند ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سکھایا کہ اللہ اعلیٰ و اجل، تم یہ نعرہ لگاؤ اللہ اعلیٰ اور برتر ہے. ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے تو عزیٰ ہے تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ اور لڑائی دول ہے، یعنی پہلے آپ کی طرف جھک گئی تھی آج ہماری طرف جھک گئی ہے. سیدنا عمر نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں. ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد ہیں. بہرحال مشرکین کی واپسی ہوئی اور مسلمانوں کی بھی واپسی ہوئی، اور بہرحال بہت سے معاملات ایسے ہوئے کہ مسلمان جب واپس آئے تو مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں غم نہیں تھا، اور سب کچھ جو ہے وہ ایک فضا جو ہے وہ سوگوار فضا تھی. اور اس کے اندر ایک خاتون کا بڑا پیارا واقعہ آتا ہے. ایک خاتون کو جب ان کو کہا گیا کہ بھائی تمہارا شوہر بھائی اور باپ اس جنگ میں شہید ہو گئے، یعنی 3 لوگ شہید ہو گئے، شوہر بھی باپ بھی اور بھائی بھی. تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا وہ صحیح ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہے. خاتون نے کہا مجھے دکھلاؤ پہلے. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا. جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ یہ الفاظ نکلے ان کی زبان سے کل مصیبت بعدک جلال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی. باپ گیا کوئی مسئلہ نہیں، شوہر گیا کوئی مسئلہ نہیں، بھائی گیا کوئی بات نہیں، لیکن محمد رسول اللہ ٹھیک ہیں، میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے. تو بہرحال یہ معاملات ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے واپس، تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ جبریل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی ہتھیار اٹھار دیے، ابھی ہم نے نہیں اتارے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے ہیں زخمی صحابہ کو لے کر، اور 8 میل تک جو ہے وہ قریش کا تعاقب کیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن پڑاؤ کیا، وہاں سے واپس آئے. تو یہ غزوہ احد کا معاملہ تھا، اور احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ذکر اٹھانی پڑی، اور اس کے بعد جو روب دبدبہ تھا اس میں بھی کمی آ گئی. تو بہرحال اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں بہت سی ہدایات ملی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جماعتی زندگی کے حوالے سے ہدایات ملی. امیر جماعت کو یہ کہا گیا کہ اگر ساتھیوں کی غلطیاں ہو جائیں تو درگزر سے کام لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، آپ کا حکم نہیں مانا، وہاں سے نیچے تشریف لے آئے اور ان کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہا گیا اللہ نے ان کو سب کو کچھ معاف کر دیا. پھر یہ بھی کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ ان سے مشورہ بھی کریں، یعنی ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول ہم مشورہ بھی نہیں کرتے، تو ان کو یہ احساس نہ ہو. بہت ساری جماعتی زندگی کے حوالے سے ہدایات غزوہ احد میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد میں کیا ہو رہا ہے. غزوہ احد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو رہے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے مبارک پر جو آپ نے خود پہنا ہوا تھا وہ چبھ گیا، اور جب اس کو نکالا گیا تو چہرے سے خون کا فوارہ گرا ہے، اور ایک مشرک نے آپ پر تلوار کا وار کیا. 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک میں درد رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟
کس لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات مبارکہ کو تکلیف دینا کیوں مقصود ہے؟ امت کو بتانا مقصود ہے کہ میرے حبیب کو اگر دین کے لیے تکلیفیں مل سکتی ہیں تو تمہارے جسم تو میرے حبیب سے زیادہ پاک نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس کو، اس حوالے سے بھی دیکھیں سیرت کے پہلو کو، کہ کل قیامت والے دن اللہ کے رسول سے ہمارا سامنا ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے پوچھے بتا میرے امتی بتا، تیرا خون زیادہ قیمتی تھا یا میرا خون زیادہ قیمتی تھا؟ تیرا پسینہ زیادہ قیمتی تھا یا میرا پسینہ زیادہ قیمتی تھا؟ تیرا خون پسینہ کہاں لگا اور میرا خون پسینہ کہاں لگا؟ اس مشن کی خاطر جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا، آج بھی وہ مشن زندہ ہے، آج بھی اللہ کے رسول کا دین موجود ہے۔ کیا میں اور آپ اس مشن میں اللہ کے رسول کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنا خون پسینہ اس مشن کے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سیرت کا پیغام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی، اس کو عام کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ براوو کیڈٹ کالج تلگانگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگانگ۔